بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری پچھلی نشست آپ نے دیکھی ہوں گی تمام کے تمام۔ اگر نہیں دیکھی ہے تو میری پھر آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ پچھلی سیکوینس میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کس وقت کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پھر سورہ بقرہ کی۔ جب میں نے پچھلی نشست میں آپ سے بتایا تھا کہ یہ طویل نشست ہے، اس میں آپ کو انسان کے 4 طبقات بتائے تھے، اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ آپ کو اگلی نشست میں ہم اس سے دوسرے حصے میں یہ بتائیں گے یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام و اکرامات کیے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پھر اس کے تسلسل کے ساتھ ہی اس کا ایک سلسلہ ہی جڑا ہوا ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ پھر انہوں نے اپنے انعامات سے احسان فراموشی کیسے کی اور ان کے جرائم کیا تھے، ان کے کیا کرتوت تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت عطا فرمائی۔ تو آئیے پہلے ہم ان انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ تو ہسٹری آپ سب نے پڑھی ہوگی حضرت، کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ ان بیٹوں میں کوئی ایسا پیغمبر یا نبی آئے گا جو کہ اس کو قتل کر دے گا۔ تو اس سلسلے میں اس نے تمام بیٹوں کو، لوگوں کے تمام جتنے بھی بنی اسرائیل کے قبیلے تھے جو اس کے اندر رہتے تھے، ان سب کو، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، صرف بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جتایا کہ ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا، تمہارے اندر سے تمہارے میں پیغمبر بھیجا، اور جن کی وجہ سے تم پہ یہ ظلم ختم ہوا، اور تم پہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس سے نوازا کہ تمہاری اولاد کو قتل ہونے سے بچایا۔ تو یہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا۔ پھر آپ آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی تعلیمات اپنی پیش کی، اس کے بعد سب دشمن ہو گئے، فرعون بھی دشمن ہو گیا، گو کہ حضرت موسیٰ ان کے گھر میں ہی پلے بڑھے تھے، پرورش پائی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کو خدائی کو چیلنج کیا تو وہ دشمن ہو گیا۔ تمام جو لوگ بنی اسرائیل تھے جو کہ حضرت موسیٰ کے راستے پہ چل رہے تھے، تو ان کے ساتھ تھے، تو ان پر ظلم و ستم کیا، تو ان کو بچانے کے لیے کہ ان کو قتل و غارت کر رہا تھا فرعون، تو ان کو لے کے حضرت موسیٰ مصر کے راستے سے نکل گئے اور شام کی طرف۔ تو جب وہ نکل رہے تھے راستے میں، تو راستے میں دریا آ گیا، پیچھے پورا فرعون کا لشکر، اور جو کہ پورے ہتھیار سے لیس تھے، اور یہ بے سر و سامانی میں تھے تمام آل بنی اسرائیل۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پہ مارو، دریا پہ مارو۔ جب آپ نے دریا پہ عصا اپنا مارا تو راستہ دریا کے بیچ سے راستہ بن گیا۔ اب یہ تمام بنی اسرائیل اور اس کی جتنے بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ، سیدنا موسیٰ کے ساتھ لوگ تھے، ان کے فالوورز تھے، ان تمام نے مل کے دریا پار کر لیا۔ لیکن پیچھے سے آنے والا فرعون، اس کے لشکر نے حیرت انگیز نظارہ دیکھا، وہ بہت حیران ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جب یہ اس راستے سے گزرے تو ہم بھی گزر جائیں گے۔ انہوں نے پیچھا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے راستہ آگے چلتے جا رہے تھے، ویسے ویسے دریا اپنا راستہ ختم کرتا جا رہا تھا۔ تو جیسے یہ ساحل پہ الگ پہنچے تو دریا نے پورے کا پورا راستہ کور کر دیا، اور فرعون کا لشکر جو کہ اپنے فرعون سمیت جو کہ بالکل بیچ دریا پہ پہنچ چکے تھے، دریا کا پانی جب برابر ہوا تو تمام کے تمام غرق ہو گئے، تمام ڈوب گئے۔ اور یہ نظارہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دکھایا جو دریا کے اس پار کھڑے تھے۔ انہوں نے سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا دریا میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی ان کو یاد دلایا کہ سورہ اس کا موجود ہے، جس میں یہ سورہ بقرہ میں، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا تیسرا احسان بتاتا ہے کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، بجوز اس کے کہ ان لوگوں نے گمراہی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سری نافرمانی کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ نہ صرف قبول کی بلکہ ان کو معاف کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا اس قوم پر۔ ہوا یوں تھا کہ صحیح ہے کہ حضرت بنی اسرائیل کے جب فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی تو ان کی ہدایت کے لیے ضرورت ہے ان کو ایک کتاب بھی عطا کی جاتی۔ توریت کا ذکر کر رہی ہوں بالکل میں، جس کی روشنی میں یہ اپنے شب و روز زندگی کے گزار سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کو یہ طور پہ آ جائیں، 40 دن کا لیے آپ عبادت کریں گے، اور آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اپنے قوم کے لیے ایک کتاب عطا کی جائے گی۔ اور پھر یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں سامری جو کہ منافقین میں سے تھا، اور گو کہ اس نے ظاہری طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے پر ایمان لے آیا، لیکن وہ ایمان دل سے نہیں لایا تھا، اور لوگوں کے منتظر رہتا تھا کہ کسی طرح لوگوں کو حضرت
موسیٰ کے خلاف بھڑکا دے اور اللہ کے خلاف ان کو شرک پہ مجبور کرے۔ ہوا یوں ہی کہ جب حضرت موسیٰ کو کافی دن ہو گئے جب وہ لوٹ کے نہیں آئے، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 دن کے لیے اوپر بلایا۔ تو انہوں نے پیچھے سے سامری نے ایک بڑے گروہ کو، گو کے تمام بنی اسرائیل اس میں شامل نہیں تھے، لیکن ایک بہت بڑا گروہ ہے، ان کو اس پہ راضی کر لیا کہ اب تم ایک سونے کا بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرو۔ اس نے سونے کا بچڑا بنا کے دیا، کچھ جادوگری دکھائی، اپنے کرتب اور تماشے دکھائے، جس کی وجہ سے لوگ اس پہ ایمان لائے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے اور یہ شرک کرنے میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا تھا، اتنی بڑی گمراہی میں پڑے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس ظلم پر جو انہوں نے اپنے نفس پہ کیا تھا نیز تو نابود کر دیتا، لیکن یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ جب یہ حضرت موسیٰ طور پہ سے تشریف لے کر آئے تو ان سب کو اپنے جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو اپنی اس پہ ندامت ہوئی، ان کا احساس ہوا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی، تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان کی۔ تو یہ تو تھے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے یہ نافرمانی کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، ان کی جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو کہ اصل وطن جو تھا نا، ملک شام تھا، کہ مصر سے ہجرت کر کے وہیں آئے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر بھی چلے گئے، تو قوم عمالقہ نے شام پہ قبضہ کر لیا تھا، انہیں جہاد کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کیا آپ سوچیں گے کیسے لوگ تھے، اللہ کے حکم کو صاف صاف منع کر رہے ہیں۔ صرف یہودی نہیں بلکہ آج کا مسلمان بھی اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے اور امت مسلمہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہے کہ تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ فضیلت کا تاج اب ہمارے سر پر ہے اور ہمیں وہ کام نہیں کرنے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے کہ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ یہ سراسر یہ بھی ایک نافرمانی تھی کہ اللہ کا حکم سختی سے، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو اب ٹال رہے ہیں، اس کو منع کر رہے ہیں اور بزدلی میں اپنے نہیں نکل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی ان کو۔ 40 برس تک یہ ایک میدان تھا، ریگستان تھا، اس میں یہ بھٹکتے رہے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، رونا دھونا شروع کیا، حضرت موسیٰ سے پاس آئے اور بتایا کہ ہم پہ اتنا تکلیف میں ہے، سورج سر پہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ہم ترس گئے، نہ بس پانی ہے، بھوکوں مر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پھر دعا کی ان کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر آیت یہاں پہ اتاری تھی، اس کو بتایا ان کو، پھر احسان یاد دلایا کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا، تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، ہماری دیوی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پہ ہی ظلم کرتے رہے۔ اب انہوں نے کئی سال تک ان کو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ان کے اوپر من و سلوہ اتار دیا، آسمان سے کھانا اتارا جاتا تھا۔ من کہتے ہیں ایک قدرتی شکر کو، اور سلوہ جو ہے اس سے مراد ایک بٹیر ہے، ایک قسم کا وادی سینہ کا خاص پرندہ ہے، جیسے ہمارے تیتر بٹیر ہوتے ہیں۔ یہ رزق ان کو بغیر کسی محنت و مشقت کے حاصل ہو جاتا تھا، تو اس پہ بھی انہوں نے ناشکری کی اور ان کو بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے، ہمیں تو دال پیاز اور ساگ اور گندم چاہیے، زمین والی سبزی اور یہ چاہیے، یہ کہ ہم اس سے تنگ آ گئے، یہاں پر بھی ناشکری کی۔ اور حضرت موسیٰ نے جب انہوں نے پانی کے لیے مسئلہ کیا تھا کہ بھوک اور پیاس بھی ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا زمین پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا زمین پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کو الگ الگ چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معاوضہ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو 12 چشمے مہیا ہوئے۔ ان 12 چشموں سے خوب سیر ہو کے پانی بھی پیتے تھے، اپنے جانور کو بھی پانی پلاتے تھے، اور جو من و سلوہ آ رہا تھا اس پہ تو اس کے کیا کہنے کہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، کھانا آسمان سے آتا تھا ان کے بغیر کسی محنت کے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر ناشکری کی۔ اتنے انعامات کے باوجود انہوں نے کہا کہ جب تم سے اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی، اس پہ نازل فرمائی کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شام میں شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا سنی ان کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ اس ناشکری نافرمان قوم کو کس طرح سے نواز رہا ہے۔ ابھی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمت ہی تھی، من و سلوہ آسمان سے اتار دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے چشمے مہیا کر دیے، ان کی توبہ قبول کی، انہوں نے گمراہی میں جا پڑے، تب سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کے بعد انہوں نے جو ہے کیا کیا جرائم کیے،
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلے آپ کو میں تھوڑا سا بتا چکی ہوں، کچھ جرائم تو اس میں شامل ہو گئے تھے کہ جیسے انہوں نے جہاد کے منکر ہوئے اور من و سلوہ اتارا تو اس کے ساتھ انہوں نے وہ ناشکری کی. اس کے علاوہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اب انہوں نے جو ظلم کیے تھے اپنے جو انبیاء کرام کا قتل کیے اور بہت سارے اور دوسری باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو اگلی قسط میں انشاءاللہ نشست میں آپ سے شیئر کروں گی. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. صدق اللہ العظیم.